دکن ٹوڈے کے اردو نشریات خبر نامے میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آپ اپنی گرا قدر رائے دینا نہ بھولیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ارکان پارلیمنٹ کے بھتے میں 24% اضافے کے ساتھ اب انہیں ماہانہ 1,24,000 روپے کی رقم ملا کرے گی۔ اگرچہ کہ یہ مارچ اپریل 2023 سے نافذ العمل ہوگا اور اس طریقے سے 2 سال کے بقایا جات بھی ان ارکان پارلیمنٹ کو حاصل ہوں گے، لیکن عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کس حد تک کامیاب ثابت ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ میں کس طریقے سے عوامی مفادات کے لیے کام کی بات ہو رہی ہے، جس کے لیے یہ ارکان پارلیمنٹ کو انعام دیا جا رہا ہے۔ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، جبکہ کئی معاملات میں بار بار پارلیمنٹ میں خلل اندازی اور ساتھ ہی ساتھ اسے ملتوی کیا جاتا ہے، اجلاسوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، بات چیت مکمل نہیں ہو پاتی۔ ایسے میں ارکان پارلیمنٹ کو یہ انعام بھی دیا جاتا ہے اور انہیں 24% اضافے کے ساتھ اب انہیں ماہانہ 1,24,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ عوام کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ میں عوامی ایشوز پر بات ہو اور عوامی جو ضروریات ہے اس پر توجہ دی جائے، عوامی مشکلات کا حل تلاش کیا جائے، عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کیا جائے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں صرف شور و غل، ہنگامہ آرائی اور اس کو بار بار ملتوی کیے جانے کی روایت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ہولی کے ساتھ ہی دہلی کے عوام کو ایک تحفہ دیتے ہوئے برقی کی شرح میں اضافے کا فیصلہ متوقع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دہلی میں عام آدمی پارٹی کے زوال کے بعد بی جے پی نے حکومت سنبھالی ہے اور ایسے میں ہولی کے فوری بعد ہی عوام پر برقی شرح میں اضافے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ کہ عام آدمی پارٹی نے ایک طویل مدت تک برقی شرحوں میں اضافہ نہیں کیا تھا، لیکن بی جے پی نے اقتدار سنبھالتے ہی یہ فیصلہ لے کر عوام کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ پہلے ہی سے دہلی کے عوام بہت سارے مسائل میں مبتلا ہیں، ایسے میں ایک بار پھر ان پر یہ بوجھ عائد کیا جاتا ہے تو لازمی طور پر عوام یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دہلی کے عوام کس طریقے سے اسے قبول کرتے ہیں۔ بہار میں تیجسوی یادو نے نتیش کمار کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنے طور پر انفرادی طور پر الیکشن میں حصہ لے کر ثابت کریں کہ ان کی پارٹی کو اقتدار حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ بی جے پی سے الائنس کے بغیر الیکشن لڑ کر ثابت کریں کہ وہ تیجسوی یادو کی جماعت کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ نتیش کمار کے خلاف عوامی محاذ کام کر رہا ہے اور بہت ساری اقلیتوں کو بھی اس بات کی شکایت ہے کہ وہاں نتیش کمار کے اقدامات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے مرکز میں جو وقف ترمیمی بل کی تائید و حمایت کی ہے اس پر سخت اعتراض پایا گیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی گئی کہ نتیش کمار کی جانب سے دعوت افطار کے بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ انہیں ووٹ دینے سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے نتیش کمار اور تیجسوی یادو کی لڑائی آر پار ہوتی ہے اور اقتدار کے حصول کے لیے کون کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک ایسے موقع پر جبکہ تلنگانہ ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دعوت افطار کا اہتمام کرنے کا پروگرام کیا تھا، اسے الیکشن کوڈ کی وجہ سے ملتوی کرنے کی قیاس آ رہی یہاں زور و شور سے جاری ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد اس پر گہن لگ چکا ہے۔ اگرچہ کہ ریونت ریڈی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 25 مارچ کو آج کے دن افطار پارٹی کے ذریعے اقلیتوں کو ایک بار پھر اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، تاہم ان کی ریاستی کابینہ میں اقلیتوں کو نظر انداز کیے جانے کے خلاف زبردست احتجاج پایا جاتا ہے اور اس احتجاج کے نقطہ نظر سے امید کی جا رہی تھی کہ اقلیتیں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی دعوت افطار کا بائیکاٹ کریں گے، تاہم ایسے میں انہیں ایک یہ موقع مل گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کوڈ نافذ العمل ہوگا اور ایسے میں ان کی افطار پارٹی کہاں تک کامیاب ثابت ہوگی یہ وقت ہی بتائے گا۔ کرناٹک کے رکن پارلیمنٹ ناصر حسین نے فہیم خان کے گھر پر بلڈوزر چلائے جانے کے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی طریقے سے زیب نہیں دیتا کہ حکومتیں اپنے طور پر ایسے اقدامات کریں
انہوں نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی اور موجودہ حالات میں بھی انہیں پھٹکار لگائی اور ایسے اقدامات سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے باوجود مہاراشٹرا سرکار نے اورنگزیب کے نام پر پیدا شدہ بحران کے مبینہ ملزم فہیم خان کے مکان کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی وہاں دیگر مکانات پر بھی بلڈوزر چلانے کے کام انجام دیے۔ ایسے میں ناصر حسین نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں جمہوریت پر ایک دھبا ہے اور ایسے معاملات عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی سے قبل عدالتی احکامات کی تعمیل کی جانی چاہیے اور عدالتوں سے فیصلے ہونے کے بعد ہی اس پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح ناصر حسین نے اس واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ایک طرفہ فیصلہ قرار دیا۔ ماہ رمضان کے آخری دہے کے دوران عوام کی زبردست تعداد مسجدوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ اگرچہ کہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے اختتام کے لیے، تاہم پوری طریقے سے مسجد میں مصلیوں کی تعداد نظر آنے کے ساتھ ساتھ رغبت آمیز دعاؤں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں تنظیموں کی جانب سے افطار پارٹیوں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔